راحت ریحان خان ایس پی پشاور پولیس لائنز میں تعینات 30 سال کی عمر میں اس کے چہرے پر وقت سے پہلے آنے والی سنجیدگی کا عکس تھا۔ اس کی زندگی دو رنگوں میں بٹی ہوئی تھی، فرض اور ماضی۔ باپ کے قتل نے اس کی روح میں وہ زخم چھوڑا تھا جو نہ کبھی بھرے نہ کبھی بھولے۔ ماں کی خاموشی سے اس کے ہر فیصلے کی بنیاد تھی۔ اس دن شام کچھ مختلف تھی، فائلوں کا بوجھ، تھانے کی گہما گہمی اور پھر اچانک ایک کال نے سب بدل دیا۔ سر نور آباد میں ونی کا فیصلہ ہو گیا۔ 17 سال کی لڑکی عنایہ بشیر کو سزا سنائی گئی ہے۔ راحت کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں خود جا رہا ہوں، کیس میرے سپرد کر دو۔ یہ صرف ایک فرض نہیں، شاید کوئی زخم تھا جو اس نے انجان دل سے محسوس کیا۔ نور آباد کے وڈیروں والی حویلی، جہاں سردار ہارون لغاری کا راج تھا، ہمیشہ عورتوں کے لیے قید خانہ تھے۔ وہی حویلی آج ایک نئی بیٹی نگلنے کو تیار تھی۔ عنایہ بشیر ایک سادہ سی لڑکی جو صرف اسکول جانا چاہتی تھی، آج اپنی تقدیر بدلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی نہیں، ونی کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ ماں نے اس کے بال سنوارے جیسے آخری بار چھو رہی ہو۔ ماں، کیا میں اب کبھی اسکول نہیں جاؤں گی؟ سائمہ بی بی نے بیٹی کے سوال پر نظریں جھکا لی۔ دل میں بہت کچھ ٹوٹا، مگر لبوں پر خاموشی مہر بنی رہی۔ راحت ریحان جب نور آباد پہنچا تو ہر گلی میں خوف بسا ہوا تھا۔ لوگ نظریں چرا رہے تھے۔ حویلی کے دروازے پر ہارون لغاری کھڑا تھا، غرور سے بھرپور، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ قانون اس کے در پر نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے ایس پی صاحب، رسم و رواج میں دخل مت دے۔ رسم یہ ظلم ہے اور ظلم کے خلاف ریاست خاموش نہیں رہتی۔ عنایہ بشیر کو اب کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ عنایہ چھت کی جالی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ ایک خوبرو جوان مرد، چوڑا سینہ، پولیس کی یونیفارم میں وہ کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار کسی کو اپنی طرف ڈھال بنتے دیکھا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ جھکی رہتی تھی اب چمکنے لگی۔ تھانے میں عنایہ کی موجودگی نے سب کو چونکا دیا۔ ایک کمزور لڑکی جسے طاقتور ہاتھوں سے چھین کر لایا گیا تھا، اب قانون کی پناہ میں تھی۔ راحت نے اسے اطمینان دلایا، مگر عنایہ کی خاموشی چبھنے لگی۔ اب وعدہ کرتے آپ مجھے واپس نہیں جانے دیں گے؟ وعدہ کرتا ہوں، تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ عنایہ کی آنکھوں میں پہلی بار اعتماد کا ایک ننھا سا دیپ جلا۔ دارالامان میں عنایہ نے سیکھا کہ زندگی صرف خواب کا نام نہیں۔ اس نے دوبارہ کتابیں اٹھائی، اسکول کی دیواریں یاد آئیں اور راحت ریحان کا خیال دل کے کسی کونے میں دھیرے سے مسکرانے لگا۔ راحت بھی بدلنے لگا تھا۔ فائل پڑھتے ہوئے وہ اب چپکے سے عنایہ کی تصویریں دیکھتا۔ ایک بار اپنے آپ سے پوچھا، یہ سب کیوں؟ یہ فائل تمہارے دل کو کیوں چبھتی ہے؟ جواب دل سے آیا۔ جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو وقت جیسے رک جاتا ہے، فضا میں ایک خاص سی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ اس کی ہنسی اس کے دل کو چھو لیتی ہے اور اس کا لمس ایک عجیب سا سکون دے جاتا ہے۔ دونوں کے بیچ کوئی وعدہ نہیں، بس ایک خاموشی ہے جو سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، جیسے دنیا کی ساری تھکن ختم ہو گئی ہو۔ ان کی محبت شور نہیں مچاتی، مگر دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو لفظوں سے نہیں، احساس سے جڑا ہے، کیونکہ وہ صرف فائل نہیں، وہ عنایہ ہے۔ ہارون لغاری چپٹا بیٹھا۔ دارالامان پر حملہ ہوا۔ عنایہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ راحت ریحان وقت پر پہنچا۔ گولیاں چلی، شیشے ٹوٹے، فضا گونجی۔ راحت زخمی ہو گیا، مگر عنایہ بچ گئی۔ راحت صاحب مت جائیں پلیز، وہ چیخی جیسے دل کی کسی انجانے بندر میں جکڑ گیا ہو۔ راحت نے عنایہ کا کیس عدالت میں لے کر تاریخ رقم کر دی۔ گواہیاں، ثبوت اور قانون کی جنگ، ہر روز ایک نیا آزمائش۔ عدالت کا فیصلہ آیا، ونی غیر قانونی، عنایہ مکمل آزاد۔ ہارون لغاری کو عمر قید۔ لوگوں نے تالیاں نہیں بجائی، مگر عنایہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک نے سب کچھ کہہ دیا۔ عنایہ نے اپنی رہائی کے بعد نور آباد واپس آ کر ایک اسکول کھولا۔ رہی حویلی اب آزادی اسکول بن گئی۔ بچوں کی ہنسی، کتابوں کی خوشبو اور عنایہ کی آنکھوں میں سکون۔ ایک دن راحت آیا، کیا میں اب تمہاری زندگی کا وہ شخص بن سکتا ہوں جسے تم اپنی مرضی سے منتخب کرو؟ عنایہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب میں فیصلہ سنانا چاہتی ہوں، اور میرا فیصلہ ہے جی ہاں،
میری روح بھی چلی گئی، تمہیں بار بار چاہنے کو دل کرتا ہے، تمہارے لمس میں ایسا سکون ہے کہ عبادت بھی کم لگے۔ انایا کی پلکیں بند تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ اور سانسوں میں بے قراری تھی۔ اس نے کہا، پھر چاہو مجھے، ایسا کہ میں خود کو تمہارے علاوہ کہیں نہ پاؤں۔ راہید نے اسے آغوش میں لے کر دوبارہ بستر پر لٹایا، اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، پھر ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات، صرف تمہارے ساتھ، صرف میرے انداز میں۔ وہ پھر سے ایک دوسرے میں سمٹ گئے، جیسے رات باقی ہو اور عشق ابھی مکمل نہیں ہوا۔ رات کا وقت تھا، جب انایا نرم سی نیند میں جانے ہی والی تھی کہ راہید نے اسے آہستہ سے جگایا۔ اٹھو میری خوابوں کی رانی، چلو ایک اور خواب دیکھتے ہیں۔ جاگتی آنکھوں سے صرف تم اور میں۔ انایا نے حیرانی سے آنکھیں کھولی۔ ایسی رات میں کہاں؟ راہید نے مسکرا کر اس کے لبوں کو ایک نرم بوسہ دیا اور کہا، یہ سرپرائز ہے، اور اس میں تمہیں مکمل پا لینا چاہتا ہوں، بغیر وقت، بغیر پردے، بس تم اور میں ہوں۔ ایک چمچماتی کار ان کا انتظار کر رہی تھی، جسے راہید نے خاص انایا کے لیے اس کے کان کے قریب جھک کر اس نے سرگوشی کی، آج کی رات صرف میری ہو، مکمل طور پر۔ اس کی سانسوں کی گرمی نے اس کے بدن پر کپ کپی دوڑا دی، آہستہ آہستہ وہ چادر سرک گئی اور دل کی دھڑکنوں نے تیز رفتار اختیار کی۔ اس نے اپنے لمس سے اس کی سانسوں پر گرفت مضبوط کی، جیسے ہر حد کو چھو لینا چاہتا ہوں۔ اس کے لب جو محبت کے کلمات کے ساتھ اس کے وجود پر بکھرتے جا رہے تھے، ایک ننھا احساس کا آغاز تھے۔ وہ ایک دوسرے میں سمٹے جا رہے تھے، نہ وقت کی پرواہ تھی نہ دنیا کی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اس شدت سے بھرا جیسے برسوں کی پیاس آج بجھنے والی ہو۔ وہ لمحہ جسمانی خواہش سے بڑھ کر تھا، وہ غربت، وہ سانسوں کی تال، وہ دبے دبے سسکیاں، وہ بے قابو دھڑکنیں، سب ایک ایسی محبت کا بیان تھی جو الفاظ بے ممکن نہیں۔ اس نے اس کے گلے میں چوم کر کہا، میں تمہارے جسم سے پہلے تمہاری روح تک سے پیار کرتا ہوں، لیکن آج دونوں کو ایک ساتھ چاہتا ہوں۔ وہ سمٹ گئی، مگر ہر لمس پر خود کو اس کے حوالے کرتی گئی۔ رات بھر ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی رہیں، ایک دوسرے کے اندر اترتی رہی۔ وہ صرف جسم کا ملاپ نہیں تھا، وہ دو روحوں کا ایک دوسرے میں فنا ہو جانا تھا۔ ہر لمس میں ایک وحشت تھی، ہر بوسے میں ایک جنونیت تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بار بار چاہنے لگے تھے، بس ایک دوسرے میں کھوئے رہتے۔ وہ رات، وہ بیڈ کی ہر سلوٹ، وہ کامتی آنکھیں، سب ایک خاموش گواہی دے رہے تھے کہ یہ صرف محبت نہیں، یہ عشق کی انتہا ہے، جو اب جسم و جان تک اتر چکی ہے۔ صبح کی نرم سنہری دھوپ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، اور انایا کی بے خبری میں وہ اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ وہ نازک سی نیند میں راہید کی باہوں میں پناہ لیے سکون سے لیٹی تھی، جیسے ساری دنیا سے بے نیاز ہو۔ راہید کی آنکھ اس کی مہک سے کھلی، اور وہ چند لمحے بغیر کچھ کہے بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی سانسوں کی رفتار، چہرے پر بکھرے بال اور لبوں پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ، سب کچھ راہید کے دل کو بے قرار کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، انایا تم صرف خوبصورت نہیں ہو، تم خوب ہو، وہ خواب جو میرے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ انایا نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی، اور جیسے ہی اس کی نظریں راہید سے ملی، وہ لمحہ تھم سا گیا۔ راہید نے شرارتی انداز میں کہا، کتنی نیند چاہیے؟ ساری رات تو تم نے مجھے جگا کر رکھا۔ انایا شرما گئی اور اس کا چہرہ اس کے سینے میں چھپ گیا۔ راہید نے اس کے بالوں میں منہ چھپا کر گہری سانس لی، تمہاری خوشبو میرے وجود میں بس گئی ہے۔ پھر اس نے انایا کا چہرہ اوپر کیا اور آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔
نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ وہ لمس نرم تھا لیکن پیاسا۔ بوسے کے بعد رائد نے سرگوشی کی تم میری صبح ہو، میری رات ہو، میری عبادت ہو، عنایا نے مدھم آواز میں کہا، اور تم میرے اندر کا سکون ہو، میری بے خوفی، میری پہلی اور آخری محبت ہو رائد۔ رائد مکمل کمبل کو تھوڑا اور لپٹا، دونوں مزید قریب ہوئے۔ اس کے ہاتھ نے عنایا کی کمر پر سفر شروع کیا، بہت بہت نرمی سے، جیسے وہ اس کے بدن پر محبت لکھ رہا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر صبح تمہیں یوں ہی دیکھوں، تمہیں محسوس کروں اور تمہارے لبوں پر اپنے دن کا آغاز کروں۔ عنایا نے شرما کر کہا، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ رائد ہنسا، اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، تمہاری باتوں، تمہاری شرم اور تمہارے جسم کی گرمی سب مجھے بار بار دیوانہ بناتی ہے۔ اس نے عنایا کے کندھے پر بوسہ دیا، پھر آہستہ آہستہ نیچے تک ہر جگہ کو ویسے ہی چھوا جیسے پہلی بار چھوا تھا، احترام، محبت اور شدت کے ساتھ۔ عنایا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر اس بار اس میں شرم کم اور بے ساختہ محبت زیادہ تھی۔ رائد نے اس کے دل کے قریب ہاتھ رکھ کر کہا، یہ دھڑکنیں میری ہیں، تمہارا ہر زخم، ہر جذبہ، ہر لمس اب میری ملکیت ہے۔ عنایا نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا، میں آج بھی تمہاری ہوں، جیسے کل رات تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ رائد نے مسکرا کر کہا، تو پھر آج بھی ویسے ہی شروع کریں جیسے پہلی رات ختم ہوئی تھی۔ اور اس کے لب ایک بار پھر عنایا کے لبوں سے مل گئے۔ دھوپ اندر بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان وقت جیسے رک گیا ہو۔ وہ ایک دوسرے میں لپٹے، سستے لمس، شرارتی مسکراہٹیں، بوسے، گہری نظریں، سب کچھ اس صبح کو ناقابل فراموش بنا رہا تھا۔ رائد نے، عنایا تم صرف میرا جسم نہیں، میری روح بھی چھو گئی ہو، تمہیں بار بار چاہنے کو دل کرتا ہے، تمہارے لمس میں ایسا سکون ہے کہ واللہ محبت بھی کم لگے۔ عنایا کی پلکیں بند تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ، سانسوں میں بے قراری تھی۔ اس نے بھی، پھر چاہو مجھے، ایسا کہ میں خود کو تمہارے علاوہ کہیں نہ پاؤں۔ رائد نے اسے آغوش میں لے کر دوبارہ بستر پہ لٹایا، اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، پھر ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات، صرف تمہارے ساتھ، صرف میرے انداز میں۔ وہ پھر سے ایک دوسرے میں سمٹ گئے، جیسے رات باقی ہو اور عشق بھی مکمل نہیں ہوا۔ رات کا وقت تھا، جب عنایا نرم سی نیند میں جانے ہی والی تھی کہ رائد نے اسے آہستہ سے جگایا، اٹھو، چلو یہاں سے اور کہیں جاتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے صرف تم اور میں۔ عنایا نے حیرانی سے آنکھیں کھولی، ایسی رات میں کہاں؟ رائد نے مسکرا کر اس کے لبوں کو ایک نرم بوسہ دیا اور کہا، یہ سرپرائز ہے، اور اس بار میں تمہیں چاہتا ہوں کہ یہ دکھاؤں، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے تم اور میں ایک چمچماتی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، جسے رائد نے خاص عنایا کے لیے سجایا تھا۔ خوشبو سے مہکتے پھول، مدھم لائٹس، اور پچھلے شیشے پر لکھا تھا، ہنی مون بگن R&A۔ عنایا کی پلکیں حیرت سے بھیگ گئیں اور اس نے رائد کی باہوں میں جھک کر سرگوشی کی، تم تو میرے ہر جذبے کو خواب میں بدل دیتے ہو۔ راستہ پہ رائد عنایا کا ہاتھ تھامے رہا، اس کی انگلیوں کو چومتا، اس کی ہنسی سنتا اور ہر موڑ پر اسے یقین دلاتا، یہ سفر صرف راستوں کا نہیں، تمہیں اپنی سانسوں میں بسانے کا ہے۔ ایک جگہ پہاڑی مقام تھی جہاں صبح کا سورج ہیرے کی طرح چمکتا اور رات کی خاموشی صرف دو دھڑکنوں کی زبان سمجھتی تھی۔ ریزورٹ کا کمرہ ایسا تھا جیسے کسی رومانوی فلم کا سین ہو، فرش پر گلاب کی پنکھڑیاں، بیڈ پر سفید ریشمی چادریں اور کھڑکی سے باہر برف سے ڈھکی وادیاں۔ عنایا بالکنی میں کھڑی تھی جب رائد پیچھے سے آیا، اسے باہوں میں لے کر، اس کے گردن پر لب رکھ کر کہتا ہے، یہ منظر خوبصورت ہے، لیکن تمہارے بغیر یہ منظر بھی ادھورا ہے۔ عنایا نے اپنی کمر اس کے سینے سے لگا دی، اور تمہارے بغیر میں
مکمل ہی نہ تھی۔ رات میں مدھم روشنی اور دھڑکنوں کی آواز۔ راہد نے عنایا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا دوپٹہ سرک گیا اور راہد نے اس کی گردن پر اپنا لمس رکھا۔ تمہاری خوشبو مجھے مجھ سے جدا کر دیتی ہے۔ عنایا کے پلکیں بوجھل ہونے لگے، لیکن لبوں پر ایک سوال تھا، اور کل راہد نے اس کے لبوں کو چوم کر جواب دیا، کل پرسوں ہر دن صرف تمہارا، صرف ہمارا۔ اس رات ہر لمحہ، ہر لمس ایک نئی آگ بھڑکا رہا تھا۔ ان کے بیچ کا سکوت بوسوں میں ڈھل رہا تھا، ہاتھوں کا لمس، سانسوں کی بے ربطی اور آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبا عشق۔ عنایا نے کہا، راہد تم میرے ہو، اس لمحے، اس جسم میں، اس دل میں، ہر جگہ۔ راہد نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑتے ہوئے، تم میری وہ عبادت ہو جس میں ہر بار بے قابو ہو جاتا ہوں۔ کمرے میں صرف محبت کی آوازیں تھیں، کبھی لبوں کی، کبھی دل کی، دونوں ایک دوسرے کے لمس میں دوبارہ گم ہو گئے، جیسے جسم نہیں دو روحیں مل رہی ہوں۔ راہد نے مدھم لہجے میں کہا، میں تمہیں یوں چاہتا ہوں کہ چاہنے کا مفہوم خود الجھ جائے۔ صبح ہوئی، مگر اس کا شفق جاری رہا۔ وہ پہاڑوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہوا کے جھونکوں میں عنایا کے بال بکھرتے اور راہد ہنستے ہوئے انہیں سنوارتا۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے اس دنیا سے دور، صرف محبت میں ڈوبے رہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں پہاڑوں سے آ رہی تھیں، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اور عنایا سفید شال اوڑھے بالکنی میں کھڑی نظارے میں کھوئی ہوئی تھی۔ راہد آہستہ سے پیچھے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، کیا سوچ رہی ہو مائی ڈارلنگ؟ عنایا نے مسکرا کر پیچھے دیکھا، سوچ رہی ہوں اس لمحے سے آگے بھی کچھ ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ راہد نے اس کا شال ہٹایا، اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ہاں ہے نا، ہر لمحہ تمہارے ساتھ ایک نئی ابتدا ہے، ایک نیا جنون۔ عنایا اس کے سینے پر سر رکھتے اور دونوں بارش کے ان نظاروں، ان آہستہ قطروں کو محسوس کرتے ہیں جو بالکنی کی رینکنگ پر ٹک ٹک کی آواز میں بج رہے تھے۔ اچانک بارش میں تیزی ہوئی۔ راہد عنایا کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتا ہوا، چلو بارش میں بھیگتے ہیں، جیسے اس عشق میں بھیگے تھے پہلی بار۔ دونوں ننگے پاؤں باغیچے میں دوڑنے لگتے ہیں، ہنستے، ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہوئے۔ ان کا ہنسی سے بھیگا عشق ہر طرف مہکنے لگا۔ عنایا کا لباس بارش سے چمکتا ہوا اس کے وجود کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ راہد کی نظریں اس کے چہرے سے پھسل کر اس کی بھیگی پلکوں پر، گردن کی لکیروں اور بازوں کی لرزش تک جا پہنچی۔ وہ اسے باہوں میں بھر لیا، تمہاری ہر بھیگی سانس مجھے بے حال کر دیتی ہے عنایا، تم صرف میری ہو۔ اسی لمحے، اس بارش میں، اس لمس میں، وہ دونوں بھاگتے ہوئے واپس کمرے میں آئے۔ راہد دروازہ بند کرتے ہوئے عنایا کو دروازے سے لگاتا ہے، اس کے چہرے پر بوسوں کی بارش کرتا ہے۔ عنایا کی ہنسی، اس کی سانسیں اور لبوں سے نکلتی سرگوشی راہد کمرے میں محبت کا طوفان پیدا کر دیتی ہے۔ راہد اس کی کمر سے اسے اٹھا کر بیڈ تک لے جاتا ہے اور بارش کی ہر بوند کی طرح اس کی ہر سانس کو چومتا ہے۔ عنایا کے بھیگے بال، اس کے وجود کی مہک اور مدھم روشنی میں ان کا جسم و جاں کا ملاپ، سب کچھ ایک ناقابل بیان شاعری میں بدل چکا تھا۔ میں تمہیں صرف چاہتا نہیں ہوں، میں تمہیں زندہ ہوں عنایا، راہد نے مدھم لہجے میں کہا۔ عنایا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ چند مہینے بعد عنایا ماں بننے والی تھی۔ راہد کی آنکھوں میں ہر دن ایک نئی روشنی تھی۔ اس کی محبت اب صرف جذباتی نہیں، عملی ہو چکی تھی۔ وہ عنایا کے لیے خود ناشتہ بناتا، ہسپتال لے جاتا اور ہر رات کہانیاں سناتا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، عنایا نے پوچھا، بس تم جیسا ہو، تم جیسا دل رکھتا ہو۔
رات کے دوسرے پہر حویلی کے بلند و بالا دور دیوار کے درمیان خاموشی ایک عجیب سی سرگوشی بن رہی تھی۔ نرم ہوا سفید پردوں کو چھو کر گزر رہی تھی، جیسے کسی محبوب کی گال پر انگلی پھیر دی گئی ہو۔ عنایا سفید چادر اوڑھے کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا وجود دودھیا لگ رہا تھا۔ راہد خاموشی سے دروازے پر آ کھڑا ہوا، کچھ لمحے سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم چاندنی میں کھڑی ہو اور مجھے لگا شاید کوئی خواب ہے۔ عنایا کی پلکیں جھک گئیں، وہ مڑی اور دھیرے سے بولی، میں سوچ رہی تھی کیا یہ سب حقیقت ہے یا ابھی بھی میں بنی ہوں کسی قید کی دیوار میں بند۔ راہد آہستہ آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا، اس کے کمر کے گرد بازو پھیلائے، اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ تم اب میری زندگی ہو عنایا، نہ قید، نہ رسم، نہ خوف، صرف ہم، تم اور میں۔ اس نے آہستگی سے عنایا کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو کبھی دکھ سے بھرپور تھی اب ایک نرم نمی سے جگمگا رہی تھی۔ راہد، عنایا نے سرگوشی کی، مجھے کبھی جانے دینا مت۔ اگر کبھی تم میرے دل سے نکلو تو وہ دھڑکن بند کر دے گا۔ ان لمحوں میں دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک محبت بھری چادر تھی۔ راہد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بستر پر لے آئے۔ اس رات نہ صرف جسم قریب آئے بلکہ دل اور روح بھی۔ وہ لمس، وہ خوشبو، وہ آہیں، سب کچھ عشق کی زبان میں تحریر ہو گیا۔ صبح کی پہلی مسکراہٹ، سورج کی پہلی کرن جب عنایا کی پلکوں سے ٹکرائی تو وہ آنکھیں کھول کر مسکرا دی۔ سامنے راہد سویا ہوا تھا، ایک ہاتھ اس کے گرد لپیٹا ہوا۔ عنایا نے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے، تم میرے سب سے خوبصورت خواب ہو اور اب حقیقت بن چکے ہو۔ راہد نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر سینے سے لگا لیا، اور تم میرے دل کا وہ خواب ہو جسے اب ساری دنیا کے سامنے فخر سے کہوں گا، میری بیوی۔ تیز بارش میں حویلی کا باغ بھیگ رہا تھا۔ عنایا لان میں کھڑی بارش میں ہاتھ پھیلائے رقص کر رہی تھی۔ راہد اندر سے اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر خود بھیگتا ہوا باہر آیا۔ پاگل ہو گئی ہو، بیمار ہو جاؤ گی۔ اسے جھٹ سے اس کے ہاتھ پکڑ لے، یہ آزادی ہے راہد، جس کا ذائقہ میں بچپن سے ترستی آئی ہوں۔ راہد نے اس کے بھیگے چہرے پر نظریں جمائی، پھر آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ بارش کے قطروں میں وہ بوسہ جیسے کسی گیت کی آخری سر ہو، وہ لمحہ جو دونوں کے ساتھ کو باندھ دے۔ ماں بننے کی خبر۔ ایک رات عنایا نے راہد کا ہاتھ پکڑ اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی پر کچھ لکھا۔ کیا لکھا تم نے؟ راہد نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک نیا آغاز۔ عنایا کی آواز کانپ گئی۔ ہم تو ماں باپ بننے والے ہیں نا؟ راہد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے عنایا کو خود سے لگایا اور بولا، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ رات گہری تھی۔ حویلی کے اونچے کمروں میں صرف ایک کمرے میں روشنی جل رہی تھی، صرف ایک کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ عنایا آئینے کے سامنے بیٹھی بال سنوار رہی تھی، نیلا نرم سا جوڑا، باریک دوپٹہ اور کھلے بال۔ وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے چاندنی نے جسم دھاڑ لیا ہو۔ راہد نے دروازہ دھیرے سے کھولا، اندر آیا اور کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، عنایا، تم ہر رات مجھے دوبارہ محبت کرنا سکھا دیتی ہو۔ عنایا کی پلکیں جھک گئی، وہ آہستہ سے بولی، میں تو صرف تمہاری محبت پہ زندہ ہوں راہد۔ راہد آہستہ قدموں سے اس کے پاس آیا، اس کی گردن کے پیچھے لبوں کو ہٹایا، بالوں کو ہٹایا اور وہاں ایک ہلکی سی بوسہ رکھا۔ تم جانتی ہو تمہاری گردن کی خوشبو مجھے مجنون بنا دیتی ہے۔ عنایا کی سانسیں تھم سی گئی، اس کی پلکیں بند ہو گئی، ہونٹ کانپنے لگے۔ راہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آہستہ سے اسے آئینے کے سامنے سے اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے آیا۔ آج صرف تم اور میں، اور کچھ بھی نہیں۔ اسے بستر پر لے آیا، آہستگی سے دوپٹہ اتارا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم میرے ہر لمس میں ہو،
ہر سانس میں ہو۔ عنایا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ خاموش رہو، آج تمہاری محبت خود بول رہی ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دیتی تھی اور جذبوں کی سرگوشیاں۔ راہید نے عنایا کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر آنکھیں، گالوں اور ہونٹوں کو ایک ایک لمحے کو سمیٹ رہا تھا جیسے وقت تھم جائے۔ عنایا نے بھی پہلی بار خود کو مکمل کھول دیا، کوئی جھجک نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف محبت، مکمل محبت۔ وہ رات ایک نئی قربت، ایک نئی شدت لے کر آئی۔ پھولوں کی صبح، جب صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، عنایا راہید کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ راہید اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ عنایا، اس نے سستی سے آنکھیں کھولی، اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے کفن میں تمہارے لمس کی خوشبو رکھ دینا، تاکہ قبر بھی تم میں میرے ساتھ رہو۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ مرنے کی باتیں مت کرو راہید، تم ہو تو میں ہوں، تمہارے بغیر سب سناٹا ہے۔ راہید نے مسکرا کر کہا، تو وعدہ کرو تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، نہ جسم سے نہ روح سے، میں صرف تمہاری ہوں راہید۔ ایک دن راہید شہر سے تھکا ہارا لوٹا۔ عنایا نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور سب سے خوبصورت لباس پہنا۔ جب راہید کمرے میں آیا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ خوشبو، یہ سکون، میں ہوں۔ عنایا آہستہ سے مسکرائی۔ راہید نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ تم میری تھکن کا علاج ہو۔ اس رات دونوں ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گئے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی آواز، صرف سانسیں، لمس اور دھڑکن۔ عنایا یہ اب حاملہ تھی، راہید اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا، معمولی درد یا تھکن پر فوراً پریشان ہو جاتا۔ عنایا ہنستی، اتنے تو بچے بھی احساس نہیں ہوتے جتنا تم ہو۔ راہید مسکراتا ہوا آہستہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیونکہ یہ صرف بچہ نہیں، یہ تمہاری محبت کی نشانی ہے۔ مگر محبت کی یہ خاموشی جھیل اچانک طوفان سے لرز گئی۔ وہ راہید کی زندگی میں مہین لوٹ آئی، راہید کی ماضی کی ایک مختصر پرانی محبت جو کبھی ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ راہید کی کمپنی میں پارٹنر کے طور پر شامل ہوئی۔ مہین خوبصورت، چالاک اور بہت جذباتی تھی۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ راہید اب عنایا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر وہ خاموش نہ رہی۔ راہید تم بھول سکتے ہو، مگر میں نہیں، میں تمہیں واپس لوں گی۔ راہید نے سخت لہجے میں کہا، میری دنیا صرف عنایا ہے، تمہیں کمپنی کے علاوہ کسی اور چیز سے سرکار نہ ہو۔ مہین ہار ماننے والوں میں نہ تھی، اس نے عنایا کے بارے میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیے۔ تو بس تمہارے پیسے کے لیے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے بچے کا بھی یقین نہیں۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ راہید کے کانوں تک بھی پہنچنے لگی۔ ابتدا میں وہ نظر انداز کرتا رہا، مگر جب سے عنایا کی پرانی ڈائری ملی جس میں چند پرانے جذبات اور ایک ادھورے خواب کا ذکر تھا، تو اس کے دل میں ایک لمحے کو شک کی چنگاریاں سلگ اٹھی۔ عنایا نے راہید کو بدلتے محسوس کیا۔ وہ کم بولنے لگا، اکثر خاموش رہتا، راتوں کو جاگتا اور صبح جلدی نکل جاتا۔ ایک رات عنایا نے رو کر پوچھا، کیا میں بدل گئی ہوں یا تم؟ راہید خاموش رہا، صرف اتنا بولا، عنایا کیا تم اسے کچھ چھپا رہی ہو؟ عنایا کو لگا جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، راہید تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ راہید چپ رہا، لیکن اس کے دل میں مہین کے بیچ بو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد راہید کو مہین اور ایک دوسرے کلرک کی گفتگو سنائی دی، جس میں وہ ہنسی خوشی عنایا کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی تھی۔ راہید کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ غصے سے دھاڑا، مہین، تم نے میری عنایا کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تم نے میری دنیا کو زہر دیا۔ مہین نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ تمہیں میری محبت کی قدر نہ تھی، اس لیے میں نے تمہاری پیار کو برباد کرنا چاہا۔ راہید نے اسے دھکے سے باہر نکالا اور فوراً عنایا کے پاس دوڑا۔ راہید نے عنایا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، معاف کر دو پلیز عنایا، تمہاری محبت شکر کے میں نے خود کو مجرم بنا لیا۔ میں کیسے بھول گیا کہ تم میری وہ واحد محبت ہو جسے میں نے پہلی نظر میں ہی اپنا بنا لینے کا سوچا تھا، جس کے ساتھ میں نے زندگی کے ہر رنگ کو انجوائے کرنا تھا۔ اتنے زخموں، اتنی تکلیفوں، مصیبتوں کے بعد آج ہم ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں۔ پھر معذرت کرتا ہوں، راہید نے عنایا کا ماتھے پر بوسہ دیا۔
عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے ہاتھوں میں وہی محبت تھی۔ اس نے راہد کو سینے سے لگا لیا۔ محبت میں شک کی جگہ نہیں ہوتی راہد، لیکن جب سچ بول دے تو محبت سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ راہد نے اس کے پیشانی پر طویل بوسہ دیا۔ اب ہماری کہانی کبھی ادھوری نہیں رہے گی عنایا۔ راہد نے عنایا کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھا اور کہا، عنایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر لمحے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہاری ہر خوشی، تمہاری ہر تکلیف، وہ سب کچھ میری ذمہ داری بنے گی۔ تمہیں کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عنایا نے نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور راہد میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزاروں گی، تمہارے دل کی آواز بنوں گی اور تمہاری محبت میں ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ راہد نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے، میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں تو میں کبھی بھی ترک نہیں کروں گا۔ تمہارا ساتھ دینا، تمہاری حمایت کرنا، یہ میرا زندگی کا مقصد بن جائے گا۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں محبت بھری چمک دیکھتے ہوئے، اور میں بھی تم سے یہی وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ اس زندگی کا ہر لمحہ گزاروں گی۔ ہم دونوں کا رشتہ کبھی بھی ٹوٹنے نہیں پائے گا، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ راہد نے اس کے قریب ہو کر کہا، ہماری محبت کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی عنایا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ عنایا نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ راہد، ہم دونوں کا رشتہ ہمیشہ مضبوط اور پائیدار رہے، یہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ محبت کا سفر کئی راستوں سے گزرتا ہوا آخر کار اپنی تکمیل تک پہنچا۔ راہد اور عنایا کی محبت میں وہ گہرائیاں، وہ بے چینیاں جو صرف آنکھوں کے دیکھنے سے نہیں، دل کے محسوس کرنے سے ہی سمجھ آ سکتی تھی۔ راہد کی محبت نے زندگی کے تمام دشواریوں، غموں اور امتحانوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہر پل میں ایک نئی روشنی پیدا کی۔ ہزاروں دلوں کی تکلیفوں کے بعد ان کی محبت نے ایک ایسی بلندی کو چھوا جہاں صرف وعدے اور قسمیں نہیں بلکہ حقیقتوں کا ایک نیا عالم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، جیسے دو روحیں جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کی تلاش میں تھیں۔ ہر دن، ہر لمحہ ان کے رشتوں کی پختگی میں اضافہ ہوتا گیا، اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اب یہ محبت کسی بھی طوفان میں نہیں ٹوٹے گی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن گئے جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی تھا، اور ان کا رشتہ ایک لافانی حقیقت بن چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، ان کی محبت کا سفر ختم نہ ہوا بلکہ ایک نیا آغاز ہوا، جب محبت کی ہر تجلی میں ایک نیا رنگ تھا اور ہر ایک وعدے کی حقیقت میں بدل چکا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آپ کو کیسے لگی ہماری کہانی؟ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے بر وقت مل سکے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔